أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد وصاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں کچھ بنیادی مفاہیم اور ٹرمینالوجیز بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ ایمان، عدالت، صبر، جہاد. اسی طرح ایک مفہوم انفاق کا بھی ہے. انفاق قرآن مجید کے بنیادی مفاہیم میں سے ایک ہے، اور اس کتاب مبین میں 60 مقامات پر اس مفہوم کا ذکر کیا گیا. انفاق در حقیقت خلوص نیت سے راہ خدا میں خرچ کرنے کا نام ہے. اور راہ خدا میں کیا خرچ کیا جائے؟ یہ مال کا خرچ کرنا ہے، یہ جان کا خرچ کرنا ہے، یہ علم کا خرچ کرنا ہے، یہ حکمت کا خرچ کرنا ہے، یہ عقل کا خرچ کرنا ہے. یعنی وہ ہر وہ چیز جسے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ سے نعمت کے طور پر ملی ہے اور اس کی عطا ہے، اس میں دوسروں کے حق کو شامل کرنا اور شریک کرنا اور ان کی طرف اس کو خرچ کرنا، یہ انفاق کے زمرے میں آتا ہے. جہاں تک اسلامی معاشی نظام کا تعلق ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم اور سگنیفیکنٹ پلر ہے یہ نفاق، جس کے ذریعے سے قرآن کے بیان کردہ معاشی نظام میں دولت اور وسائل رزق کی تقسیم اور اس تقسیم کی ضرورت، اس تقسیم کا طریقہ کار، اس کے مالی اور غیر مالی فوائد کو بیان کیا گیا. ایک بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ نیچر نے جو انسانی معاشرے تخلیق کی ہے، اس میں سارے انسان ایک سطح پر نہیں رکھے گئے. اس میں لیئرز ہیں، اس میں کچھ اپر اسٹریٹا کے لوگ ہیں، کچھ مڈل اسٹریٹا کے لوگ ہیں، کچھ لوور اسٹریٹا کے لوگ ہیں. اور یہ تفریق جو کلاسز کی صورت میں اور لیئرز کی صورت میں معاشرے میں رکھی گئی، اسے سورہ نحل میں جو قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے، اس کی 71ویں آیت میں بیان بھی کیا گیا. ارشاد ہوا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. فَأَمَّا الَّذِينَ فَضَّلُوا بِإِرَادِهِ رِزْقِهِمْ، لیکن جنہیں ہم نے رزق میں فضیلت دی دوسروں پر، عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ،
وہ ان لوگوں تک اسے کیوں نہیں پہنچاتے جو ان سے کمتر حیثیت کے حامل ہیں، ان کے تابع فرمان ہیں. فہم فی ہے سواؤن، حالانکہ وہ کمتر حیثیت کے لوگ اس مال میں برابر کے حصے دار ہیں. افبنعمت اللہ یحجدون، کیا وہ اللہ کی نعمت کے انکاری بنے ہوئے ہیں؟ یعنی اگر یہ سمجھا جائے اپر اسٹریٹا میں یہ صاحبان مال و زر کی طرف سے کہ جو کچھ ہے ان کی اپنی عقل سمجھ اور اپنی کوشش و کاوش کے نتیجے میں ان کی یہ حیثیت ہے، تو در حقیقت یہ خدا کی نعمتوں کا انکار ہے. پروردگار عالم نے یہاں پر جو کچھ عطا کیا کثرت کے ساتھ اسے اپنی نعمت قرار دیا اور اس کو اپنا سمجھنے والوں کو نعمت کا انکاری ٹھہرایا. تو لہٰذا یہ نیچر کا پروسیس ہے کہ لیئرز میں سوسائٹی ہوگی، اور اپر اسٹریٹا کی جو زیادہ خدا کی طرف سے نعمتوں سے نوازے گئے ان کی رسپانسبلٹیز میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوور اسٹریٹا کی طرف ان نعمتوں کی تقسیم اور ترسیل کا سلسلہ جاری رکھیں، اور یہ خدا کے فرمان کے ماننے اور اس کی نعمتوں کے اقرار کا طریقہ ہے. اب یہ جو وسائل کی اور دولت کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو بھی قرآن کریم نے کہیں ایکول نہیں کہا. یہ بھی بہت سمجھنے والی بات ہے کہ جب بھی تقسیم وسائل اور زر کا معاملہ ہے یہاں پر قرآن مجید نے اس کو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی طرف توجہ دلائی. ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہ کہ جس کو جتنا حق اس کا ہے اسے مل جانا چاہیے، یا جو جتنا فرض ادا کرے اسے مل جانا چاہیے. تو لیکن ہر ایک کو برابر نہیں مل سکتا. ایکول کا کانسیپٹ نہیں ہے بلکہ ایکویٹیبل کا کانسیپٹ ہے. اب اس معاشی نظام میں دو کیٹیگریز بنائی گئی اس ڈسٹریبیوشن کی، اس ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن کی. ایک کیٹیگری آبلیگیٹری یعنی فرض، اور اس میں زکوٰۃ اور خمس کو رکھا گیا. دوسری کیٹیگری ہے اس تقسیم وسائل کی، وہ نان آبلیگیٹری ہے یعنی غیر فرض. مثلا صدقہ فرض نہیں، قرض حسنہ فرض نہیں ہے. لوگ ٹرسٹ یعنی وقف کرتے ہیں چیزوں کو، پانی کے وسائل بناتے ہیں وقف کرتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں وقف کرتے ہیں، عبادت گاہیں بناتے ہیں وقف کرتے ہیں، یہ بھی فرض نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انفاق یعنی جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے نعمتوں کی صورت میں عطا کیا گیا اس کے بندوں کی طرف خرچ کرنا. اب اس نان آبلیگیٹری اسپینڈنگ میں کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، نہ کوئی قانون بنا کر اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. یہ صرف خدا کی خوشنودی کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے، اور ہر وہ چیز جو خدا نے رزق کے طور پر اسے دی ہے ان لوگوں کو اس میں شریک کرتا ہے جو اسے محروم ہیں. اس کی مثال ایک پانی کے جھرنے جیسی ہے جو پہاڑ سے نکلتا ہے اور پھر ندی کی صورت میں بہنے لگتا ہے. تو جہاں جہاں یہ گزرتا جاتا ہے آبادی بناتا جاتا ہے اور حیات بانٹتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے آگے بند باندھ دیں، اس کو روک دیں، تو آگے کی زمین خشک اور بنجر ہو جائے گی. اور عین ممکن ہے کہ جب اوپر سے فلو ہوگا اس جھرنے کا اور نیچے سے بندھا ہوا ہوگا، تو ایک مقام ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ وہ اس کا جو سورس ہے اس جھرنے کا وہ اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کر لے گا. وہ وہاں کے علاوہ کسی اور طرف پھوٹنے لگ جائے گا اور کسی اور طرف بہاؤ کو اختیار کر لے گا. تیسری سچویشن یہ ہے کہ بند باندھا ضرور جائے لیکن اس کو چینلائز کیا جائے، جیسے کہ ڈیمس بناتے ہیں دریا کے بہاؤ کے اوپر، اس کے بعد اس میں سے نہریں اور کینالز نکالے جاتے ہیں. اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ دور دور جہاں پاسبلٹی نہیں ہے اس نعمت کے پہنچنے کی وہاں تک بھی اس نعمت کو پہنچایا جائے. بالکل یہی فلسفی ہے انفاق کی. یعنی ایک تو یہ کہ اوپر سے جھرنا بہ رہا ہے اس کو نیچرل کورس میں بہنے دیا جائے، جو بھی اسے فائدہ اٹھا لے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے آگے بند باندھ دیا جائے تو وہ آٹومیٹکلی اپنے لیے کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ نکال لے گا، اس جگہ سے بہنا بند ہو جائے گا اور آگے کی زمینیں بنجر ہو جائیں گی. تیسرا کورس یہ ہے کہ بند باندھا ضرور جائے لیکن محدود وسائل کو اکٹھے کر کے اس کو چینلائز کیا جائے. یہ فلسفی ہے انفاق کی کہ چینلائز کرنا، اس کو ایسے ذریعوں کے طریقوں سے ان لوگوں تک پہنچانا کہ جو سب سے زیادہ اس کی ضرورت نہ تھی.
اچھا، اب انفاق کا جو مطلب ہے وہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے نفق، یعنی نفق سے یہ نکلا، اور اس کا مطلب ہے اوپن اینڈڈ ٹنل، یعنی ایک ایسی گزرگاہ، ایک ایسا راستہ جو دونوں طرف سے کھلا ہوا ہو، اور ٹنل میں ایک طرف سے اگر کوئی چیز داخل ہو رہی ہو تو دوسری طرف سے نکل بھی رہی ہو. جب تک نکلنے کا راستہ کھلا رہتا ہے اندر آنے کی گنجائش باقی رہتی ہے، لیکن اگر نکلنے کا راستہ بند ہو جائے تو پھر اسپیس گھٹتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سیچوریٹ ہو جاتی ہے، پھر انفلو بند ہو جاتا ہے، اندر آنے کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر انسان کو خدا سے نعمتوں کی آمد اور عطا کی خواہش ہے، اور ایسی خواہش ہے کہ یہ سلسلہ عطا کبھی ختم نہ ہو اور سیچوریٹ نہ ہو، تو اسے اوپن اینڈ ٹنل بننا چاہیے، یعنی بانٹنے، تقسیم کرنے، انفاق کرنے اور خرچ کرنے کے راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا اس راستے کو کھولا جائے. اس سوال کا جواب بھی سورہ بقرہ میں ہے. میں نے تقریر کی ابتدا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے کی. یہ وہ سورہ ہے جس میں سب سے زیادہ انفاق اور خرچ کرنے اور مال کے تقسیم کے متعلق قرآن پاک میں سب سے زیادہ گفتگو اس سورہ کے اندر کی گئی. تو اب یہ سوال کہ کتنا کھولا جائے اس راستے کو، اس ٹنل کے راستے کو، تو سورہ بقرہ کی 219ویں آیت میں اس کا بھی جواب دیا گیا. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے کہ اپنی ضرورتوں سے جو زیادہ ہو. اس سوال اور اس کا جواب جو قرآن مجید نے پیش کیا اس کنکلوژن کی طرف لے جاتا ہے کہ ہر وہ ملکیت جو انسان کی اپنی ضرورت سے زیادہ ہو وہ مال اللہ ہے، اور اس مال اللہ کو راہ اللہ ہی میں خرچ ہونا چاہیے. لہذا یہ کوئی فیور نہیں ہے اور نہ ہی کوئی احسان ہے کہ جو لوگوں پر دینے والے کریں کہ ہم نے کسی کو فلاں چیز کو یہ دے دی، فلاں کو ایسا دے دیا، فلاں کو، ہرگز بھی نہیں. سورہ نحل میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے وہ لیئرنگ آف سوسائٹی کے حوالے سے جو آیات پڑھی، 71ویں آیت جو پڑھی، اس میں واضح لفظوں میں کہا فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، وہ کمتر حیثیت کے نادار لوگ اس میں برابر کے حصے دار ہیں. لہٰذا کسی کا احسان نہیں ہے اس انفاق کے ذریعے سے، بلکہ وہ جو حصہ اللہ نے خود مقرر کیا اس حصے کا فقط پہنچانا ہے، اور جو جتنا حصے کو پہنچاتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی ٹنل کھلی رہتی ہے اور انفلو ہوتا رہتا ہے. جب تک آؤٹ فلو ہوتا رہے گا اس کا انفلو بھی ہوتا رہے گا. اب اس حق کو جتانے کے لیے، اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے قرآن مجید نے کئی مقامات تک بہت زور لگایا، اور جہاں جہاں پرہیزگاروں اور ذمہ دار لوگوں کی خصوصیات کو بیان کیا، خصوصیت سے اس صفت کو بیان کیا، یعنی انفاق کی صفت کو. ذمہ دار لوگ انفاق کرنے والے ہیں، ایماندار لوگ انفاق کرنے والے ہیں، پرہیزگار متقی لوگ انفاق کرنے والے ہیں. سورہ ذاریات میں جو قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ ہے، جب پرہیزگاروں اور ذمہ دار لوگوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا تو 15ویں آیت سے مختلف ان کی خصوصیات کو ڈسکرائب کیا، اور 19ویں آیت میں پہنچ کر کہا کہ ذمہ داروں اور پرہیزگاروں کی پہچان کیا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اموال میں سوالیوں، تنگ دستوں، تہی دستوں اور محروموں کا حق رکھتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ میں، جس کا میں بار بار تذکرہ کر رہی ہوں کہ سب سے زیادہ ذکر انفاق کا اسی سورہ کے اندر ہے، 177ویں آیت کے اندر طویل گفتگو کی گئی اور بہت کھول کر گفتگو کی، اور ارشاد فرمایا لیس البر ان تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتوا المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی ہم جو عبادتیں مغرب کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں اور یہود جو ہے مشرق کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، اس بات کو قرآن مجید نے ایڈریس کیا. اور پھر کہا نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر اور ملائکہ اور کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہے.
اور اس ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے اقربا اور رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں اور مسافروں کو، سوال کرنے والوں کو، غلاموں کو رہائی دلانے کے لیے صرف کرتا ہے۔ اور اس آیت کے اختتام پر کہا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ صاحبان تقوی ہیں۔ یعنی سچ کی پہچان بھی انفاق ہے اور تقوی کی شناخت بھی انفاق ہے۔ پھر تیسرا مقام جہاں اس انفاق کی خصوصیت کو پرہیزگاروں اور ذمہ دار لوگوں کی شناخت بتایا گیا، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل، جو 17واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ اس کی 26ویں آیت میں ارشاد فرمایا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے دو اور یہ فضول خرچی کرنے سے بہتر ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انفاق کرنا، خرچ کرنا، اور خرچ بھی مال کا خرچ کرنا، جان کا خرچ کرنا، علم اور عقل کا خرچ کرنا، صحت کا خرچ کرنا، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو یہ دنیا جنت نظیر نہ ہو جاتی۔ قرآن کریم نے اس مسئلے پر بھی بہت خوبصورت گفتگو کی، اور سورہ بلد جو 90 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا، وہاں پر اس انفاق اور خرچ کرنے کو ایک دشوار گزار گھاٹی سے تشبیہ کی۔ گھاٹی ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں کہ جو تو پہاڑوں کے درمیان ہو اور بہت تنگ ہو، بہت پتلی ہو، اور اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہو۔ تو یہ دشوار گزار گھاٹی ہے انفاق۔ سورہ بلد نے 5ویں آیت سے اس مضمون پر گفتگو کرنی شروع کی اور اس گھاٹی کے دشوار سفر کو بتایا گیا، یہاں تک کہ 12ویں آیت میں سوال کیا گیا وما ادراک ما العقبۃ، تمہیں معلوم ہے یہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ فَقَ رَغْبَةٍ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربۃ۔ اب اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ فَقَ رَغْبَةٍ، کسی کی گردن کا غلامی یا قرض سے چھڑانا۔ اب دیکھیے کہ جس معاشرے میں قرآن آیا وہ ایک سلیوری کا اس میں ایک ٹریڈیشن تھا، اور پھر یہ سلیوری کا ٹریڈیشن صرف عربس میں نہیں تھا بلکہ یورپ میں بھی 18ویں صدی تک سلیوری کا ٹریڈیشن تھا، اور یہ بلیک سلیوز کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ اور پھر یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر بھی جو کمزور لوگ تھے، وہ صاحب حکومت اور طاقت لوگ کے پاس ان کو آٹومن امپائر میں، مغل امپائر میں، یہ ساری امپائر جو تھیں وہ سلیوری کے انسٹیٹیوشن کو بہت اس کو بہت سپورٹ کرتی تھیں۔ اچھا، اب کیا یہ سلیوری کا سسٹم ختم ہو گیا؟ آج ماڈرن ڈے سلیوری ہے، وہ اکنامک سلیوری ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں چھوٹے آدمی کو اپنی معیشت کمانے کے موقع کم سے کم کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے کبھی دیکھا تھا اپنے بچپن میں کہ چھوٹے چھوٹے دکانیں بھی ہوا کرتی تھیں شہروں میں، قصبوں میں، چھوٹا دکاندار بھی، چھوٹا کام کرنے والا بھی، اس کے لیے ایک اسپیس تھی۔ پھر ایک اکنامک سلیوری کا دور آیا تو وہ چھوٹے دکاندار اور چھوٹے پیسے بنا کر کمانے والے، روزیوں والے لوگ غائب ہو گئے، ان کی جگہ بڑے بڑے پلازاز اور مالز نے لے لی، اور پھر وہ چھوٹی چیزیں بیچنے والوں کی جگہ چینز بن گئی، سپر اسٹورز کی چین۔ یہ وہ سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے اور کمزور آدمی کو اپنا اکنامک سلیو بنا لیا۔ اب وہ جو چھوٹی دکان کر سکتا تھا آج ان کا سیلز مین ہے۔ لہٰذا اکنامک جو ریپریشن ایک پیدا کی گئی۔ اب انفاق کیا ہے؟ اس اکنامک ریپریشن سے لوگوں کو نکالنا اور قرض سے ان کو چھڑانا۔ پھر آگے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، دشوار گھاٹی کیا ہے؟ بھوک کے دن بھوکوں کو کھانا کھلانا، یتیمن ذا مقربۃ، اور یتیم کو پانا تو اس کی مصائب اور مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا، اور مسکینن ذا متربۃ، اور مسکین کے افلاس کو دور کرنا۔ یہ ہے وہ دشوار گھاٹی۔
یعنی پورا اکنامک ایک امپروومنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے اندر، اس انفاق میں۔ اب دیکھیے یہ گھاٹی، یہ بھی کہہ دیا کہ یہ گھاٹی ہے اور مشکل گھاٹی ہے، اس میں سے گزرنا آسان نہیں ہے انفاق، لیکن اب چونکہ اس گھاٹی کا سفر بھی طے کرانا ہے تو پروردگار عالم نے اس میں کمفرٹ زون کو کریٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ انفاق بالکل ہی ناقابل عمل چیز بن کر رہ جائے۔ اور قرآن مجید نے 5 مقامات پر، کم از کم 5 مقامات پر اس انفاق کو اپنے اوپر قرض کے طور پر بیان کیا گیا۔ اللہ نے اپنے اوپر قرض کے طور پر بیان کیا کہ یہ دینا، یہ خرچ کرنا بندے کو نہیں ہے بلکہ خدا کو ہے، خدا اس کا براہ راست ریسیپینٹ ہے۔ اب آپ انفاق کے ذریعے خدا کو قرض دیتے ہیں، اور قرض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیا وہ آپ کو واپس کرے گا۔ قرآن کریم میں کم از کم 5 مقامات پر اس قرض کو جو اللہ کی طرف ہے انفاق کی شکل میں اسے بیان کیا گیا۔ پہلا مقام سورہ بقرہ، جیسے میں نے بار بار کہا کہ سب سے زیادہ انفاق پر جو گفتگو ہوئی سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا 245 نمبر کی آیت، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے جو اللہ کو پاکیزہ قرض دے، یضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ اللہ اس کے قرض کو اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے اور زیادہ کر کے اسے واپس کرے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، یہ جان لو کہ اللہ ہی تنگدستی میں مبتلا کرتا ہے اور اللہ ہی فراخی عطا کرتا ہے، اور تمہیں اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دوسرا مقام جہاں پر کمفرٹ زون کریٹ کیا گیا، سورہ حدید کی 11ویں آیت ہے۔ سورہ حدید قرآن مجید کا 57واں سورہ ہے، اور اس کی 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اجرا کریم، تاکہ وہ اس کے قرض کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے اور اس کے لیے عزت اور تکریم کا اجر مقرر کرے۔ تیسرا مقام اسی سورہ حدید کا 18ویں آیت، اور وہاں پر ارشاد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لہم ولہم اجر کریم، صدقہ دینے والے مردوں، صدقہ دینے والی عورتوں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والوں کو اس سے کئی گنا بڑھ کر عطا کیا جائے گا، ان کے لیے عزت اور تکریم کا اجر ہے۔ چوتھا مقام سورہ تغابن جو قرآن مجید کا 64واں سورہ ہے، اس کی 17ویں آیت کے اندر ارشاد فرمایا گیا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یضاعفہ لکم، تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم، وہ تمہیں بخش بھی دے گا، واللہ شکور حلیم، اس لیے کہ وہ قدردان اور حلیم ہے۔ اب 5واں مقام قرآن مجید کا 73واں سورہ، سورہ مزمل، اس کی 30ویں آیت، اور وہاں پر ارشاد فرمایا، وَاقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو قرض حسنہ دیا کرو، وَمَا تَقَدَّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو نیکی تم اس انفاق کے ذریعے اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کا اجر اللہ کے پاس اس سے بہتر پاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ 5 مقامات پر ہر جگہ یہ کہا گیا کہ یہ قرض ہے، اسے واپس ملنا ہے، کئی گنا بڑھ کر یہ واپس ملے گا، اور یہ اللہ کو دیا ہوا وہ قرض ہے جسے قرض حسنہ کے طور پر قرآن مجید میں پاکیزہ قرض کے طور پر اس کو روشناس کرایا گیا۔ اب دیکھیے کہ یہ کتنے لیئرز میں قرآن مجید نے بات کی۔ پہلی لیئر میں کہا کہ یہ جو ہے گھاٹی ہے، دشوار گزار گھاٹی ہے، پھر اس گھاٹی کے لوازمات کیا ہیں، اس گھاٹی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں وہ بتا دیں۔ دوسری منزل پر اس گھاٹی کے سفر کو طے کرانے کے لیے کمفرٹ زون کریٹ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ انفاق سے بھاگ ہی جائیں، کمفرٹ زون کہ اس میں کوئی تمہارا نقصان نہیں ہوگا، یہ اللہ کو قرض دو، اللہ تمہیں بہت زیادہ بڑھ کر اسے ریٹرن کر دے گا، یہ کمفرٹ زون کریٹ کیا۔ تیسرے مرحلے کے اندر اس کے ریوارڈ پر بات کی، اور 3 مقامات ہیں صرف اسی سورہ بقرہ کے اندر جس کے اندر انفاق کا ریوارڈ اور اس پر اجر کی گفتگو قرآن مجید نے کی۔ پہلی آیت 272 نمبر کی، ارشاد فرمایا گیا،
وما تنفقوا من خیر یوفی علیکم وانتم لا تظلمون، جو کچھ تم انفاق کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور کوئی تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی. یعنی پہلا ریوارڈ کیا ہے؟ ایکول ریٹرن، جو تم دو گے وہ پورا تمہیں واپس مل جائے گا، لہٰذا گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. 245 نمبر کی آیت کے اندر اسی سورہ بقرہ میں ایک دوسرے لیول پر جا کر بات کی اور ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے تو اللہ اس کے بدلے میں اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس کرے گا. یعنی پہلے مقام پر کہا کہ ایکول ریٹرن ہے، دوسرے مقام پر کہا کہ بہت زیادہ اضافہ کر کے یعنی منافع در منافع کے ساتھ اس قرض کو واپس کریں گے. پھر اس منافع کی لیول کہاں تک جا سکتی ہے؟ انسان کی ایک اسٹریچ آف امیجنیشن ہے، سوچ ہے کہ کہاں تک یہ قرض، یہ منافع اور یہ کثیر اور اضافہ کس لیول تک جا سکتا ہے. تو اسی سورہ بقرہ کی 261 آیت میں اس منافع کو کہ انکریز کو، اس کے اضافے کو جب بیان کیا گیا تو کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت، اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے، سبع سنابلہ، جب دانا اگ گیا تم نے بو دیا، وہ اگ گیا، اس میں سے 7 بالیاں نکلی، سبع سنابلہ، 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ، اور ہر بالی میں سے 100 دانے نکلے. دانا کون سا ڈالا تھا؟ ایک. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ اسی طرح کئی گنا بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، وہ بہت صاحب وسعت ہے اور بہت جاننے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہا کہ ایک دانہ خدا کے راہ میں انفاق کرنے کا جو مثال ہے وہ کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت، ایک دانہ تم نے ڈالا، سبع سنابل، سبع سنابل، ایک دانے سے 7 بالیاں نکل گئی، فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ، اور ہر فی کل سنبلۃ مائۃ حبۃ، ہر ایک بالی میں 100 دانے، 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، تو 7 into 100 کتنے ہو گئے؟ 700. یعنی ایک دانے سے 700 دانوں میں اضافہ. یہ کس لمٹ پر جا کر قرآن مجید نے بات کی ہے؟ ایک دانے جو انفاق کا ڈالا گیا اس کے بدلے میں 700 دانے کی لیول تک، یعنی 700 ٹائمز آپ کے انفاق کو اللہ جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے اور اس کو واپس کرتا ہے بڑھا کر. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، یہ بات یاد رکھو کہ خدا اسی طرح اضافے کیے جاتا ہے لیکن جس کے لیے چاہے، اور وہ بہت ہی صاحب وسعت اور جاننے والا ہے. یعنی 3 لیولز پہ بات کی قرآن مجید نے. ایک کہ انفاق بہت ضروری ہے، یہ اکنامک سسٹم اسلام کا جو ہے قرآن کا ہے، اس کا سگنیفیکنٹ پلر ہے. پھر کہا کہ یہ بہت دشوار گزار گھاٹی ہے، اس دشوار گزار گھاٹی کے لوازمات بتا دیے کہ کہاں کہاں انفاق کرنا جو ہے وہ بہت تکلیف دہ اور بہت ہی کٹھن گزرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ اس کی کمفرٹ زون کی کیفیت کیا ہے، وہاں پر اللہ کے قرض کے طور پر ایک کمفرٹ زون کریٹ کیا کہ لوگ انفاق سے گھبرا نہ جائیں. اور چوتھی لیول کے اوپر اسے ریوارڈ کی شکل میں انسان کے سامنے پیش کیا کہ فقط قرض ہی نہیں، اس میں اتنا اضافہ کرتے ہیں جیسے ایک دانے سے 700 دانے تک. اب اس تفصیل کے بعد بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان انفاق سے گھبراتا کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی سورہ بقرہ ہی میں موجود ہے. آیت کا نمبر ہے 268، اور جواب دیا گیا الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں غربت اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، لیکن یہ اللہ ہے جو تمہیں اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اب عزیزان گرامی ذرا سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کی طرف پلٹ کر آئیے جو میں نے ابتدائی تقریر میں آپ کی سماعت کی نظر کی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، الف لام میم یہ کتاب ہے. کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، اس میں کوئی عیب اور کوئی ریب نہیں.
کس کے لیے؟ ہدن للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے۔ کون متقین؟ یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو قیام صلاۃ کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے اپنی بارگاہ سے انہیں رزق دیا اس میں انفاق کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہوئی متقین کی صفات۔ کیا صفات ہیں؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان۔ و غیب کیا ہے؟ خدا۔ کسی نے دیکھا ہے خدا؟ لیکن اس کی مینیفیسٹیشنز اتنی زیادہ ہیں کہ انکار کرنے والے کو بھی تڑپ تڑپ کر کوئی ایک اندیکھی طاقت خدا کی شکل میں ضرور یاد آتی رہتی ہے۔ یہ دیکھیے جو کورونا کا، یہ وائرس کا جو اٹیک ہوا، وہ بھی جو خدا کے نام ماننے والے تھے انہیں بھی بے چین ہو کر خدا یاد آیا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا، رزق کا انفاق کرنے والے۔ یہ تو ہو گئیں متقیوں کی صفات۔ اور جو امام المتقین ہو اس کا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارشاد فرمایا امیر المومنین نے، لو کشف الغطاء لمسدت یقینا، اگر آسمان کے حجابات ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین کی کیفیت میں دانے برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر وہ خصوصیت متقین کی، ومما رزقناہم ینفقون، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں 2 آیات ہیں جہاں کسی کا تذکرہ کیا گیا، کسی ہستی کا، کسی شخصیت کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک آیت جس میں اس گروہ اور اس شخصیت کے مال کے انفاق کو بیان کیا گیا، اور دوسری وہ آیت جہاں اس شخصیت، اس متقی کی جان کے انفاق کو بیان کیا گیا۔ 274 نمبر کی آیت جہاں ایک گروہ کی اور اس شخصیت کی، اس عظیم متقی کے مال کے انفاق کو بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہ رات کو بھی خرچ کرتے ہیں، یہ دن کو بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات کہ جس میں اس زکوٰۃ کا تذکرہ ہوا کہ جو حالت رکوع میں دی جاتی ہے، اس زکوٰۃ کا تذکرہ بھی جو حالت رکوع میں دی گئی، اور رکوع میں دینے والا کون ہے؟ امام المتقین۔ ارشاد ہوا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہ وہ ہیں جو اپنے مال کو دن اور رات کو خرچ کرتے ہیں، سرم ولانیتن، وہ دکھا کر بھی انفاق کرتے ہیں، وہ چھپا کر بھی انفاق کرتے ہیں۔ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے اللہ کے پاس ان کا اجر موجود ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہ کسی سے خوف کھانے والے لوگ ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا حزن و ملال ہوتا ہے۔ اب یہ مال کا انفاق کرنے والے یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم نے، اور ان کی کیا شناخت اور پہچان ہے، اور کس طرح قرآن کریم نے اس مال کے انفاق کو بیان کیا؟ سورہ نحل کی 2 آیات ہیں، 75 اور 76، جہاں ایک مثال کے ذریعے سے اس شخصیت کی شناخت کرائی گئی۔ 75ویں آیت میں کہا ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا لا يقدر ولا شيئا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون۔ اللہ تمہارے سامنے ایک غلام بندے کی مثال پیش کرتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا ابدا مملوکا، ایک وہ بندہ ہے جو غلام ہے، مالک کا غلام ہے، لا يقدر ولا شيئا، اسے کسی چیز پر اختیار ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں۔ دوسری مثال ومن رزقناه منا رزقا حسنا، ایک اس شخص کی ہے جسے ہم نے اپنے پاس سے عمدہ رزق دیا، فهو ينفق منه، تو وہ انفاق پر اتر آیا، اسے بانٹنے لگا، سرم و جہرن، چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی۔ هل يستوون، کہ ہم اس غلام کو
اس انفاق کرنے والے کے برابر کر دیں۔ اب یہاں پر دیکھیے جو مثال پیش کی قرآن مجید نے غلام کی، یہ وہ غلام نہیں ہے جسے ایک خریدا ہوا ایک نوکر ایک ملازم جو اپنے آقا کے چشم و ابرو کے اشارے پر اس کو امپلائی کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کس غلامی کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن؟ یہ غلامی ان لوگوں کی ہے کہ جو مال و متاع دنیا تو اپنے پاس رکھتے ہیں، سلطنتیں اور بہت کر و فر تو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اپنے وسائل میں بہت زیادہ طاقت و قدرت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ وسائل ان کے ہاتھوں سے ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ مثال کے طور پر تیل کے ذخیرے ہیں مسلمان ممالک کے اندر، وہ تیل کے ذخیرے ذاتی عیاشیوں پر خرچ ہو رہے ہیں، یعنی وہ تیل اور اس تیل کو حاصل کرنے والے اس کی دولت کو، وہ کون ہیں؟ وہ اس دولت کے غلام ہیں۔ وہ اس دولت کو اپنے ہی لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھوں میں گھیر کے رکھتے ہیں، اور یہ مثال جو ہے ہم عام لوگوں پر بھی لگتی ہے۔ ہمارے کمرے بھرے ہوئے ہیں، اسٹور بھرے ہوئے ہیں، الماریاں بھری ہوئی ہیں، لاکرز بھرے ہوئے ہیں، بینک اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی خرچ کرنے کے لیے کہے اللہ کے نام پر تو ہم سب سے گھٹیا چیز نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں، اس لیے کہ دل میں تب و تاب نہیں ہے۔ اور وہ تاب کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ ان چیزوں کے غلام ہیں، اس مال کے غلام ہیں، اس دولت کے غلام ہیں، اس طاقت کے غلام ہیں۔ اب ہم ایک نئی سلیوری میں داخل ہو گئے، اب وہ چیزیں ہماری آقا بن چکی ہیں، لیکن دوسری طرف کون ہے؟ جسے ہم نے پاکیزہ رزق دیا تو اس نے جمع جوڑ کر نہیں رکھا، اس نے بانٹنا شروع کیا، چیک دکھا کر بھی بانٹنا شروع کیا، چھپا کر بھی بانٹنا شروع کیا۔ اور بانٹنے کی ایک مثال خیبر کے میدان سے پیش کروں۔ فتح خیبر کا وہ دن ہے کہ یہودیوں کا مال و دولت کثرت سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور پیغمبر نے سب میں تقسیم کیا، اور فاتح خیبر کو یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ حصہ پہنچا ہوگا۔ فتح خیبر وہ دن ہے جس روز پہلی بار مسلمانوں نے پیٹ بھر کر کھجوریں کھائی تھیں۔ علی میدان خیبر میں شکرانے کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، لوگ مال و متاع سمیٹ سمیٹ کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ جب آپ نماز شکرانہ ختم کر چکے تو دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا اپنے دوستوں اور ساتھیوں سے کہ یہ کون ہیں؟ کہا مقتولین خیبر کے ورثاء، جن کا یہ مال و اسباب مسلمانوں کے حوالے ہو گیا، یہ آپ سے کچھ اس مال میں سے کچھ چاہتے ہیں تاکہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں۔ اللہ اکبر! کیا مثال پیش کی ہے قرآن مجید نے کہ غلاموں کو، دولت اور مال کے غلاموں کو اس کے برابر کر دے۔ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، جو چھپا کر بھی دیتا ہے اور دکھا کر بھی دیتا ہے۔ آپ نے حکم دیا اپنے ساتھ موجود لوگوں کو، یہ جتنا مال و متاع میرے حصے میں ہے وہ سارا کا سارا انہیں بانٹ دو۔ اور اسی طرح علی ہاتھ جھاڑ کر خالی ہاتھ مدینے چلے آئے، اور فاتح خیبر کے گھر میں اس روز بھی کھانے کے لیے پوری روٹیاں نہیں تھیں، جس روز مدینے کے گھروں میں عید کا سا سما تھا۔ قرآن کریم کہتا ہے ہم ان بانٹنے والوں کو ان غلاموں کے برابر کھڑا کر دیں، یا ان غلاموں کو ان بانٹنے والوں کے برابر مقام دے دیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ دوسری مثال 76ویں آیت میں اسی سورہ نحل میں قرآن مجید نے بیان کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مِثْلًا رَجَلِينَ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يُقَدِّرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لِيَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب خدا تمہارے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ ایک ضرب اللہ مثلا رجلین، دو مرد، احدہما ابکم، ایک وہ ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، اور کسی چیز پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے، وہو کل علی مولا، اور پورا کا پورا اپنے مالک پر بوجھ ہے۔ اینما یوجہ یاتی بخیر، جب بھی اسے کہیں بھیجا جاتا ہے وہ کوئی کام درست کر کے آتا ہی نہیں، کوئی خیر کی خبر لاتا ہی نہیں۔ حل یستوی ہوا، کیا اسے برابر کر دیں؟ کس کے؟ ومن یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے،
وہوا علی صراط مستقیم، اور جس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب یہاں پر دو مردوں کی مثال ہے، ایک وہ مرد جو گونگا ہے۔ اب گونگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، یہ وہ گونگے ہیں جو خیر کی بات نہیں سنتے، جن کے کانوں میں نیکی کی بات نہیں جاتی، جو انفاق کی داستان سننے کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گونگے ہیں، انہیں کسی شے پر قدرت ہی نہیں ہے۔ یعنی قدرت کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے قدرت کس چیز پہ ہوتی ہے؟ جو چیز آپ کی ملکیت ہوتی ہے، اور جب ملکیت کو جتانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی کے بھی کسی وقت حوالے کر سکتے ہیں، یہ آپ کی قدرت ہے اس چیز پر۔ کسی کے پاس اگر کوئی سواری ہے، اگر وہ اس کا مالک ہے تو وہ جسے چاہے وہ سواری کو دے دے، اگر وہ ملکیت نہیں رکھتا، اس پہ مالک نہیں ہے، تو وہ سواری کو نہیں دے سکتا۔ لیکن انفاق نہ کرنے والا اسی طرح ہے کہ چیزیں اس کے پاس ہیں لیکن وہ اپنی ملکیت کا اظہار نہیں کر سکتا دے کر، کیونکہ اس کے اندر دینے کی سکت ہی نہیں ہے، اور جب اسے دینے کی طرف آمادہ کیا جاتا ہے تو وہ گونگا بن جاتا ہے، وہ کسی بھی خیر کے کام میں آگے بڑھنے پر تیار ہی نہیں ہوتا، اس میں سکت ہی نہیں ہے، جیسے کہ غلام میں سکت نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کے لیے بوجھ ہے۔ ایسے تمام لوگ جو خیر کی طرف نہیں بڑھتے، جو انسان کی فلاح کی طرف نہیں بڑھتے، جو خدا کی آواز پر لبیک نہیں کہتے، جو پیغمبر کے اس فلسفی پر، جو ایک انسانی بہترین انسانی معاشرے کی فلسفی ہے، اس پر لبیک نہیں کہتے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو گونگے لوگ ہیں۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالک پر بار بنے ہوئے ہیں، جہاں انہیں بھیجا جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لاتے، کوئی کام درست کر کے نہیں آتے۔ اب قرآن پوچھتا ہے کہ کیا ہم انہیں اس کے برابر کر دیں؟ یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، جو عدل کا حکم دیتا ہے اور جس کی راہ صراط مستقیم ہے۔ کون عدل کا حکم دیتا ہے؟ دیکھیے کون عدل کا حکم دے سکتا ہے، یہ زیادہ بہتر سوال ہے۔ عدل کا حکم وہی دے سکتا ہے جو صاحب حیثیت ہو دین کے حوالے سے، جو صاحب حقیقت اور مقام ہو دین کے حوالے سے، اور پھر دنیاوی طاقت کے اعتبار سے بھی اس میں حکم دینے کی کیپیسٹی ہو۔ مطلب میں کسی کو حکم دوں تو میرا حکم کوئی مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا۔ ہمارا پڑوسی، ہمارا دوست، ہمارا عزیز، ہمارا ساتھ کام کرنے والا کولیگ ہمیں حکم دے گا تو ہم مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے، جب تک کہ کوئی ہم پر طاقتور کیپیسٹی کا آدمی ہمیں حکم نہیں دے گا، ہم اس کے حکم کو نہیں مانتے۔ تو قرآن کہتا ہے کیا کوئی یہ سارے غلام اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یامرکم بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور عدل کا حکم دیکھیے، خلافت کا کنسٹیٹیوشن قائم ہوا اور اس میں بہت چھوٹا پیریڈ جناب علی مرتضیٰ کو ملا۔ اس چھوٹے پیریڈ میں جو مشکل 5 سال بنتا ہے، سب سے زیادہ کس چیز کی پکار تھی؟ عدالت کی، انفاق کی، سب سے زیادہ پکار عدالت اور انفاق، انصاف کی تھی۔ اور سب سے زیادہ لوگ کس بات سے بے چین ہوئے؟ علی کے عدالت کے اس فلسفی سے۔ کیوں جمل کھڑی ہوئی؟ عدل کی وجہ سے۔ کیوں صفین میں تلواریں کھینچی علی کے خلاف؟ عدالت اور انفاق کی وجہ سے۔ کیوں نہروان میں جاہل عوام ایک گروہ بنا کر علی کے خلاف کھڑے ہو گئے؟ عدالت اور انفاق کی وجہ سے۔ اور تاریخ انسانی میں جس واحد شخص کے لیے کہا گیا قتل فی محرابہ لشدتہ العدل، علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی نہیں، جو اپنے عدل میں شدت کی وجہ سے محراب عبادت میں قتل کر دیا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ انفاق جو علی نے کیا، جو عدالت کا جھنڈا اٹھایا اپنے 5 سالہ دور حکومت میں، اور کہتے ہیں نا کہ بہت ٹربیولنٹ تھا علی کا پیریڈ۔ کیوں ٹربیولنٹ تھا؟ اس لیے کہ لوگوں کے ذاتی مفادات اور ویسٹڈ انٹرسٹ اس میں سرو نہیں ہو رہے تھے۔ علی اس مال کو جو حقیقی میں مال اللہ تھا، ان کے حقداروں تک پہنچانا چاہتے تھے، جس کا حکم قرآن نے دیا۔ اس لیے کہ علی کا مقام کیا ہے؟ العلی المال قرآن والقرآن مال علی۔ علی کا مقام کیا ہے؟ العلی المال حق والحق مال علی۔ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔
اور وہ پیریڈ جس میں آپ صاحب طاقت اور حکومت نہیں تھے، اس میں آپ کے انفاق کا کیا عالم تھا؟ مدینے کی ساری زراعت کو جناب علی بن ابی طالب نے ترتیب دیا، بے حساب کھیتیاں لگائیں، بے حساب باغ لگائے، بے حساب کنویں کھودے، اور پھر بے حساب ان کو وقف کیا بندگان خدا کے لیے. اور وہ وقف کی تحریریں ڈاکومنٹس میں موجود ہیں آج بھی جناب علی مرتضیٰ کی. الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ. کون ہے یہ جو اپنے مال کو دن ہو یا رات، چھپا کر ہو یا دکھا کر، مسلسل انفاق کرتے رہتے ہیں؟ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ کسی خوف کے تحت یہ نہیں کرتے اور نہ کوئی انہیں حزن ملال ہے. دوسری آیت اس سورہ میں، سورہ بقرہ میں، جان کے انفاق کی بیان کی گئی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. ناس میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو اپنے اللہ کے ہاتھوں فروخت کر دیتے ہیں اور بدلے میں مرضی خرید لیتے ہیں. کس کی مرضی؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضی. واللہ رؤوف بالعباد، بہت کریم ہے، بہت رؤوف ہے خدا اپنے ان بندوں کے اوپر. کون ہے نفس بیچنے والے اور مرضی خدا خریدنے والے؟ یہ جان کا انفاق کرنے والے ہیں. کون ہے یہ؟ سورہ انفال کی 30 آیت، 30 نمبر کی آیت سورہ انفال. وہ وقت آ گیا پیغمبر کی زندگی میں کہ جب چچا کا سایہ سر پر سے اٹھ گیا اور ہر طرف سے بڑھنے والے ہاتھ پیغمبر پر بڑھنے لگے. اور اس اثنا میں کفاران قریش نے یہ دیکھا کہ لوگ جوخ در جوخ آہستہ آہستہ مدینے کی طرف نکل رہے ہیں، اور ایک سائزیبل نمبر جو ہے محمد ابن عبداللہ پر ایمان لانے والا وہ مدینے منتقل ہو چکا ہے. اب وہاں ان کی ایک سپورٹ بیس بن رہی ہے. تو اس عرب کی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر ایک ان کی ایک اسمبلی تھی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جسے آپ کہہ لیں، جہاں اپنے قوانین اور اپنے فیصلے وہ کرتے تھے، اور اسے دارالندوہ کا نام دیا گیا تھا. یہ بڑے بڑے سارے سردار اس دارالندوہ میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ اب اس مسئلے سے ہم کیسے نپٹیں، کیونکہ اس سے ہماری جو بڑی اور طاقتور حیثیت ہے وہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی اس نمبر سے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے. تو کسی نے یہ مشورہ دیا اس گروہ میں سے جو سارے سرداروں دارالندوہ میں جمع تھے، کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد ابن عبداللہ کو قید کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ نہ ان کی کسی سے ملاقات ہوگی نہ کمیونیکیشن ہوگی، لہذا اس سلسلہ یہیں پر ختم ہو جائے گا. اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، بنی ہاشم تلوار اٹھائیں گے اور محمد ابن عبداللہ کو چھڑا کر لے جائیں گے. دوسرا مشورہ یہ آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کوئی شخص انہیں قتل کر دے، اور جب محمد بنی ہاشم شور مچائیں گے تو ہم ان کا خون بہا انہیں دے دیں گے. اس پر پھر کسی نے کہا کہ بنی ہاشم کیا خون بہا پر راضی ہو جائیں گے؟ وہ ہرگز بھی محمد کے قتل کا بدلہ نہیں چھوڑیں گے. تو پھر تیسرا مشورہ یہ آیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کسی ایک شخص کو تیار کیا جائے جو اپنی جان جو ہے وہ قصاص میں دے، یعنی وہ ان کے بدلے میں ہم اسے قتل کرنے کے لیے پیش کر دیں گے، لو اس نے مارا ہے تم اسے مار لو. کوئی آدمی نہیں ملا، کوئی اپنی جان کا انفاق نہیں کرتا، کوئی اپنی جان کا انفاق نہیں کرتا، کوئی نہیں ملا. پھر آخر میں طے پایا کہ سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی، ایک ہٹ مین لیا جائے اور پھر سارے مل کر مار ڈالیں، قتل کر دیں محمد ابن عبداللہ کو. تو پھر بنی ہاشم کس سے بدلہ لیں گے، کس کس قبیلے سے لڑیں گے، کس کس سے مقابلہ کریں گے؟ تو لہٰذا یہ خون جو ہے رزق ہوا ہو جائے گا. یہ تجویز سب کو پسند آئی اور وہ ایک ہٹ مینز کا ایک گروپ تیار کر لیا گیا. سورہ انفال میں 30ویں آیت میں قرآن مجید اس معاملے کو بیان کرتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. پیغمبر یاد کرو اس وقت کو، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ، جب کافر اس بات کی سازش کر رہے تھے کہ تجھے گرفتار کر لیں، اور یقتلوکا،
تجھے قتل کر ڈالیں، اور یخرجو کا تجھے نکال باہر کریں، وَيَمْكَرُونَ وَيَمْكَرُ اللَّهُ، وہ اپنی ترکیبوں میں اور اپنی سازشوں میں اور اپنے مکر میں تھے، ہم اپنی ترکیبوں اور اپنی تدبیروں میں تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا۔ پیغمبر کو پیغام آیا، جبریل پہنچے، پیغمبر آپ ہجرت کا سفر اختیار کیجیے، آپ کی جان خطرے میں ہے، سازش تیار ہو چکی، کیسے ہجرت ہوگی، کیسے نکلیں گے؟ علی کو اپنے بستر پر سلا دیجیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ سے معاملہ بیان کیا، کہا اب اہل عرب میرے قتل کے در پہ ہیں اور مجھے یہ مکہ چھوڑنا ہوگا، اے علی خدا کا حکم ہے کہ مکہ چھوڑ دوں، اور تمہارے لیے حکم ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ یہ کس بات کا سوال کیا پیغمبر نے؟ اے علی تم میرے لیے اپنی جان دے دو، یہی سوال ہے نا سمپل ورڈز میں۔ جناب علی مرزا نے صرف ایک بات پوچھی پیغمبر سے، کمال ہے اس جان کے انفاق کرنے والے کا، اے پیغمبر کیا میرے سونے سے آپ کے بستر پر آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں، بس اسی جواب کے لیے منتظر تھے۔ علی اس بستر پر سو گئے، ہجرت کی رات پیغمبر نکل گئے۔ وہ بستر تھا یا علی اپنے مقتل میں لیٹے؟ خود امیر المومنین نے اس رات اس بستر پر نیند کو، سونے کو اپنے اشعار میں بیان کیا، اور سیوطی نے دور منشور میں جناب امیر المومنین کے وہ اشعار نقل کیے، جن میں سے چند کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنی جان سے، پہلا شعر، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو کائنات کا بہترین ہے، جس نے اس زمین پر قدم رکھا۔ کس چیز سے دفاع کیا؟ علی نے رسول کا اپنی جان سے دفاع کیا، یہ جان کا انفاق ہے۔ دوسرے شعر میں کہا، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو شریفوں میں سب سے شریف ہے۔ تیسرے شعر میں ارشاد فرمایا، میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو طواف کعبہ اور ہجر اسماعیل کی رونق ہے۔ میں نے اپنی جان سے اس شخص کا دفاع کیا جو قابل فخر عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ میں اس وقت اس کے دفاع میں کھڑا ہوا جب کفار اس کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ پھر اگلے شعر میں ارشاد فرمایا، یہ وہی وقت تھا جب خدا اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ میں اس محمد کے بستر پر رہا شب بھر، اور پھر صبح طلوع ہو گئی۔ میں بستر محمد پر دشمن کا انتظار کرتا رہا اور اپنی موت یا قید کے لمحوں کو گنتا رہا۔ اللہ اکبر، رات بھر انتظار کرنا کہ اب حملہ ہوگا، اب ٹکڑے ہو جائیں گے، اب سر کٹ جائے گا۔ جان کے انفاق کی یہ تربیت باپ نے بیٹے کو شیب ابی طالب سے خود منتقل کی تھی۔ رزق جاں کا انفاق امام المتقین کی شان ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ کی بارگاہ سے رزق دیا اس کا انفاق کرتے ہیں۔ اور حیات علی سے خوبصورت رزق کا تصور تو خالق کائنات بھی شاید ہی کرتا ہوگا۔ کیسا عجیب مرحلہ تھا۔ پہلے سوچا انہوں نے، ہٹ مینس کے گروہ نے، قاتلوں نے، کہ ہم رات کے وقت ہلہ بول دیں۔ ابو لہب نے اس بات سے روکا اور کہا کہ گھر میں عورتیں اور بچے ہوتے ہیں، لہذا دن کی روشنی نکلتے ہی حملہ کرنا۔ بس وہ مشکل تمام انہوں نے سورج کی کرنیں پھوٹنے کا انتظار کیا، اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ ساری رات وہ چھوٹے چھوٹے سوراخوں اور چھوٹی چھوٹی دیواروں والے گھر کی دیواروں سے جھانک جھانک کر دیکھتے رہے، اور بستر پر کوئی کروٹیں لیتا ہوا اور سوتا ہوا نظر آیا تو مطمئن رہے کہ محمد ابن عبداللہ اپنے بستر پر۔ جیسے ہی دروازہ توڑ کر گھر کا داخل ہوئے اور تلواریں کھلی ہوئی ہیں، نیزے جھنکار اس نیزوں کی ہے،
ایک گروہ قاتلوں کا اندر پہنچا اور ایک جھٹکے سے چادر جناب علی ابن ابی طالب پر سے کھینچی. چادر کا کھینچنا تھا، ان کی فرسٹریشن اپنی انتہا پر پہنچ گئی. دیکھا کہ محمد تو نہیں، ان کے بدلے میں علی وہاں پر موجود ہیں. جھنجھلاہٹ کے عالم میں گریبان پکڑ لیا جناب علی مرتضیٰ کا، پل پڑے جناب علی مرتضیٰ پر اور کہا کہاں ہے محمد ابن عبداللہ؟ تو آپ نے بڑے تحمل سے ارشاد فرمایا کہ میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کر رہے ہو. اب یہ جواب بھی جھلانے کے لیے اور فرسٹریٹ کرنے کے لیے بہت کافی تھا. چھوڑ دیا جناب علی مرتضیٰ کو کہ یہ ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں. فوراً نکلے تلاش میں جناب پیغمبر علیہ السلام. وہ ایک الگ داستان ہے. لیکن اس رات بڑا عجیب سودا ہوا. سورہ بقرہ کی 207ویں آیت میں اس سودے کا تذکرہ ہوا. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیچنے کے لیے آتے ہیں، سودا کرتے ہیں. وہ نفس اور جان بکتی ہے ابتغاء مرضات اللہ، اور بدلے میں انہیں خدا کی مرضی حاصل ہوتی ہے. کیا خوبصورت سودا ہوا اس رات. خدا خریدار بنا، علی سوداگر بنے، اور سودا کیا تھا؟ علی کی جان. خریدار نے سودے کو بہت بہترین پایا، فوراً سودا لے لیا، فوراً سودا لے لیا. اور بدلے میں کیا دیا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنی مرضی اس سودے کی عوض اس سوداگر کو کے حوالے کر دی. کائنات کی تاریخ میں اس سے خوبصورت بھی کوئی سودا ہوا ہو؟ جس سودے کا اسپوکس مین قرآن مجید بنا، اور جس سودے کے گواہ جبریل و میکائیل بنے. آواز دی جبریل و میکائیل کو پروردگار عالم نے کہ میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور تم سے سوال کرتا ہوں کہ کون آگے بڑھ کر اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا ہے. دونوں نے انکار کر کے کہا پروردگار ہم تیری اطاعت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں. کہا جاؤ اور زمین کی طرف دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر رہا ہے. اس سودے کے گواہ ہیں جبرائیل اور میکائیل، اور اس سودے کا اسپوکس مین ہے قرآن. 207 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. یہ وہ ہیں جو اپنی جان کو، اپنے نفس کو اللہ کی راہ میں فروخت کرتے ہیں. خدا خریدار بنتا ہے اور بدلے میں خدا اس جان کے انہیں اپنی مرضی دے دیتا ہے. وہ سودا مکمل ہوا. اللہ اکبر. یہ جان کا انفاق ہے. جان کا ایسا انفاق زمین و زماں کی تاریخ میں ملنا مشکل ہے. 3 دن پیغمبر کی ہجرت کے بعد جناب علی مرتضیٰ کے مقام میں بلند پر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا کہ جس کی امانتیں محمد ابن عبداللہ کے پاس تھیں وہ آ کر مجھ سے لے جائیں. اب یہ دیکھیے کہ پیغمبر نے جاتے وقت اتنا ہی کہا تھا کہ یا علی جو لوگوں کی امانتیں ہیں انہیں واپس کر دینا. نہ کوئی فہرست دی تھی، نہ کوئی تفصیل بتائی تھی، نہ کسی کے نام دیے تھے. اتنی فرصت ہی نہیں تھی، اتنا وقت ہی نہیں تھا. تو جناب علی مرتضیٰ نے کیسے وہ ساری کی ساری امانتیں، آج تک کوئی اعتراض کی انگلی نہ اٹھ سکی کہ کسی کی کالی پوٹلی تھی تو علی نے اس کو نیلی دے دی، یا کسی کے 50 درہم تھے تو علی نے اسے 5 درہم دے دیا. جس کا جو امانت تھی اسی طرح اسے پلٹا دی گئی. پیغمبر قوم کے امین تھے اور علی پیغمبر کے امین. یہ سب کیسے ہوا؟ وہی فیصلہ جو پیغمبر نے کے ذریعے ہونا تھا وہی علی کے ذریعے کیوں ہوا؟ بڑا مشہور خطبہ ہے نجم لاغا کا، خطبہ قاسیہ. اس میں پہلی وحی کی کیفیت کو بیان کیا گیا. جناب امیر نے بیان کیا کہ آپ نے پہلی وحی کی کیفیت کو دیکھا. اور کیا عمر تھی اس میں جناب علی مرتضیٰ کی؟ صرف 7 سال. اور ایک چیخ کی آواز سنی تو آپ نے پیغمبر سے پوچھا، آپ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر سے پوچھا کہ ما ھذا ظنتا، یہ کس کی چیخ ہے؟ تو پیغمبر نے کہا کہ شیطان کی چیخ ہے جو آج اپنی عبادتوں سے بیزار ہو گیا
وہ عبادتیں اسے کچھ پھل نہ دے سکیں. پہلی وحی اتر گئی. تو اس وقت پیغمبر نے ارشاد فرمایا جناب علی مرتضیٰ کو، اے علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، اور تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں. مجھ میں اور تم میں فقط فرق یہ ہے کہ میں نبوت کے منصب پر سرفراز ہوں اور تم خیر کی کیفیت پر. ابھی دیکھیے کہ یہ مقام ہے جناب علی مرتضیٰ کا. اس لیے پیغمبر نے صرف اتنا کہا کہ امانتیں امانت داروں کو دے دینا. یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کس کی کون سی امانت ہے اور کہاں رکھی ہوئی ہے اور کتنی اس کی مقدار. اب یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں. پچھلے دنوں ایک کلپ چل رہا ہے جاوید الغامدی صاحب کا. جاوید الغامدی CSA میں میرے استاد بھی رہے ہیں اور بڑی ان کے ساتھ انٹلیکچوئل بحث مباحثہ میرا مسلسل 1 سال تک چلتا رہا جب تک میں ان کی اسٹوڈنٹ تھی. آج کل ان کا ایک بڑا کلپ مشہور ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت شیعت کے پوائنٹ آف ویو کو کلیریفائی کیا. وہ ساری باتیں انہوں نے کی، لیکن بٹوین دا ورڈس کئی بار انہوں نے ایک بہت اہم بات کی جو چونکنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے اس تمام مسئلہ خلافت کو ایک سیاسی مسئلے کے طور پر پیش کی. کئی بار اپنی اس گفتگو میں انہوں نے شیعوں کا پوائنٹ آف ویو جو بھی ہے، لیکن اس کو ایک سیاسی پیراہن پہنا کے، اور جیسے ساری خلافت کا جو ڈسپیوٹ ہے اس کی بنیاد سیاست ہے. عزیزو، علی ابن ابی طالب کی خلافت پر حق اہل تشیع کے نزدیک اور اس وقت اکابرین صحابہ عظیم ترین لوگ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار جیسے، ابو ایوب انصاری جیسے مہاجر اور انصار، سب اس مسئلے کو سیاسی نہیں بلکہ دینی مسئلہ سمجھتے تھے. اور 1500 سال کی تاریخ میں اہل تشیع نے خلافت علی پر صرف اسی لیے بے حساب قربانیاں، جناب علی کے اس رائٹ آف خلافت پر مسلسل ڈٹ کے کھڑے رہنا، اس پر کمپرومائز نہیں کرنا. اس کی وجہ صرف ایک ہے، سیاست نہیں بلکہ ہمارے نزدیک اور ان تمام اصحاب کے نزدیک جو اکابرین میں سے تھے، نیابت اور خلافت پیغمبر ایک دینی مسئلہ ہے. اور جب انہوں نے اس کا استدلال کیا دربار خلافت میں کھڑے ہو کر، تو 12 آدمیوں نے تقریریں کی، 6 مہاجر اور 6 انصار، جن میں سلمان فارسی بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، ابو ایوب انصاری بھی ہیں، سہیل بن حنیف بھی ہیں، عثمان بن حنیف بھی ہیں، اکابرین. انہوں نے جو استدلال کیا حدیث منزلت سے استدلال کیا. ٹریڈیشن آف انڈیئرمنٹ، جہاں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہاری مثال انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. انہوں نے استدلال کیا آیت مباہلہ کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا آیت تطہیر کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا حدیث غدیر کے ذریعے سے، انہوں نے استدلال کیا پیغمبر کی اس مشہور معروف حدیث کے ذریعے سے، العلی المال قرآن والقرآن مال علی، العلی المال حق والحق مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، حق علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ مسلسل استدلال، اور اس کا جواب صاحبان حکومت سے نہیں بن پڑا تھا. تو یہ سارے ڈسپیوٹ جو ہے خلافت علی پر جو ہم ان کا رائٹ سمجھتے ہیں وہ دینی اعتبار سے سمجھتے ہیں، سیاسی ہمارا کوئی مکالمہ اس میں نہیں ہے. ہمارے نزدیک نیابت پیغمبر ایک دینی عہدہ ہے، اور دین کے اعتبار سے اس عہدے کے حقدار جناب علی مرتضیٰ ہے. لہٰذا یہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے اگر کوئی یہ کہے، کوئی بھی یہ کہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور ایک پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھی. یہ ایک مذہبی مسئلہ ہے اور ایک مذہبی ڈسپیوٹ ہے. اچھا، اب جب وہ مال بانٹ چکے جناب علی مرتضیٰ، تو تیسرے دن ہجرت پیغمبر کے آپ نے بنی ہاشم کے خاندان کو ساتھ لیا، اور وہ تمام لوگ جو اس وقت تک ہجرت کرنے سے رہ گئے تھے ان کے قافلے کو آپ نے لے کر رات کے وقت مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر اختیار کیا. اب اس قافلے میں جناب علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی موجود ہیں
وہ عظیم خاتون جن کے گود میں نبوت نے بھی پرورش پائی اور امامت نے بھی پرورش پائی، جناب فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین موجود ہیں، فاطمہ بنت زبیر بن عوان ہیں، اور بنی ہاشم کے دیگر لوگ جو ہجرت سے محروم رہ گئے تھے وہ ہیں، اور بہت سارے اور لوگ جو اب تک ہجرت نہیں کر پائے تھے وہ ہیں۔ طبری نے لکھا کہ تیسرے دن جناب علی مرتضیٰ اس قافلے کو لے کر جو ہے رات کے وقت نکلی۔ پھر شیخ توسی نے امالی میں لکھا کہ کفار کو علی کے خاندان اور دیگر مسلمانوں کو ساتھ لے جانے کی اطلاع مل گئی، انہوں نے پیچھا کیا اور زجنان کے علاقے میں جا کر اس قافلے کو گھیر لیا۔ مہاجر قافلے کی عورتوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جناب امیر نے دیکھا کہ مقابلے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور یہی اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے دفاع کا موقع ہے۔ تاریخ اسلام میں پہلا موقع مقابلے کا آ گیا۔ ابھی بدر نہیں ہوئی ہے، ابھی بدر نہیں ہوئی ہے۔ علی سواری سے اترے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور للکار کر ارشاد فرمایا، جس کو یہ آرزو ہو کہ اس کا جسم ٹکڑوں میں بانٹ دوں اور اس کا خون صحرا میں بہا دوں، وہ آگے آ جائے۔ جلال چہرہ علی مرتضیٰ سے ٹپک رہا تھا۔ عرب کے شاطر ابو طالب کے بیٹے کا جلال دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہمارے سروں کی فصل کٹنے پر ہی ختم ہوگا۔ فوراً راستہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر علی سواری پر نہیں بیٹھے۔ ابن اسیر نے تاریخ کامل میں لکھا کہ اس کے بعد علی نے سارا سفر 400 میل کا پیدل سفر کیا، ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار تھی۔ مہاجر عورتوں اور مردوں کا قافلہ چل رہا تھا پیچھے پیچھے، اور آگے آگے علی۔ اللہ اکبر! اس حالت میں پیغمبر کی خدمت میں آپ مسجد قباء کے قریب پہنچ گئے، جہاں پیغمبر آپ کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مدینے میں اپنے بھائی کے ساتھ داخل ہوں۔ لوگوں نے خبر دی کہ علی پہنچ رہے ہیں، علی پہنچ گئے، لیکن یا رسول اللہ علی اتنے زخمی ہیں کہ اب قدم بھی اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے، علی کے پیروں سے خون بہ رہا ہے۔ پیغمبر دوڑے، اپنے بھائی کو سینے سے لگایا، آپ کا سر اپنی آغوش میں لیا، علی کے پیر دھلاتے جاتے تھے پیغمبر اور روتے جاتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ تاریخ اسلام کا پہلا چیپٹر رقم ہوا، وہ چیپٹر جو ہجرت پیغمبر اور انفاق علی سے رقم ہوا۔ کیا انفاق کیا علی نے؟ جان کا انفاق۔ یہ علی کے جان کے انفاق سے ہجرت وجود میں آئی۔ ہجرت کا رول تاریخ اسلام میں ایک بنیادی کیل کا ہے، جس کے گرد مدینے کی ریاست گھومتی ہے، جس کے گرد اسلام کا غلبہ گھومتا ہے، جس کے گرد مسلمانوں کی بیس بنی۔ اگر ہجرت ناکام ہو جاتی تو کون سی ریاست بن سکتی تھی؟ کون سا مسلمانوں کو غلبہ مل سکتا تھا؟ کون سی بیس ان کی بن سکتی تھی؟ کس جگہ ان کا ٹھکانہ رہ جاتا؟ اللہ اکبر! یہ علی کے جان کا انفاق تھا جس نے ہجرت کی اس کیل کو مضبوطی سے گاڑ کر اس ہجرت کو کامیاب بنایا، اپنی جان کو پیغمبر کی حفاظت کے لیے سپر بنایا، اور تاریخ اسلام میں ایک نئے چیپٹر کا آغاز کیا، جسے اسلامی ریاست کا چیپٹر کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کے کلمے کا چیپٹر کہتے ہیں، جسے عدالت و انصاف کی ریاست کے قیام کا چیپٹر کہتے ہیں، جسے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گونج کا چیپٹر کہتے ہیں۔ لوگ اپنی تدبیریں کر رہے تھے، خدا اپنی تدبیر کر رہا تھا۔ میرے دوستو، یہ ہجرت پیغمبر کی، اس میں علی خدا کی تدبیر کے طور پر سامنے آئے۔ علی تدبیر خدا ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا نے کافروں کی اس سازش کو ناکام بنایا جس سے وہ پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ علی وہ تدبیر خدا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے اس ہجرت کو کامیاب بنایا۔ علی وہ تدبیر خدا ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے کافروں کے دل میں خوف ڈالا۔
علی وہ تدبیر خدا ہے جس کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے قیام کا پہلا قدم رکھا گیا. کیا حیات ہے جناب علی مرتضیٰ کی. وہ 25 سال جو آپ نے خاموشی سے گزار دیے وحدت ملت کی خاطر. وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھی، ذرا میرے سوال کا جواب دیں کہ اگر یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ ہی تھی تو مکے کا سب سے شاطر سیاستدان ابو سفیان خلافت کے پہلے روز ہی جناب علی مرتضیٰ کے پاس آپ کے چچا عباس کے ذریعے پہنچا تھا، جب پہلے ہی روز ہی خلافت بنی تھی. ثقیفہ نے جو کارنامہ دکھایا تھا اور تاریخ نے ابو سفیان کے الفاظ رقم کیے ہیں جس میں اس نے کہا اے علی مرتضیٰ، تم جو بہادری اور شیر دلی میں مشہور ہو، کیا عورتوں کی طرح گھر میں چھپے بیٹھے ہو؟ ملاحظہ کیجئے طرز گفتگو، عورتوں کی طرح گھر میں چھپے بیٹھے. اگر لوگوں کی جمعیت نہیں رکھتے تو آؤ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، یہ خلافت تمہارا حق ہے، یا تم خلافت پر بیٹھو یا ہم خلافت پر بیٹھے. یہ چھوٹے چھوٹے سارے لوگ کہاں سے جمع ہو گئے؟ میں جمعیت کو اکٹھا کرتا ہوں اور لڑ کر تمہارا حق تمہیں دلواتا ہوں. یہ عین سیاسی گفتگو تھی، عین سیاسی گفتگو. اگر یہ نیابت پیغمبر اور خلافت رسول سیاسی عہدہ ہوتا تو علی ابن ابی طالب جھپٹ کر اس موقع کو ہاتھ میں لے لیتے، لیکن نہ یہ عہدہ سیاسی تھا اور نہ علی پیغمبر کے سیاسی جانشین ہیں جس طرح کے مطلب میں دنیا سمجھتی ہے. علی پیغمبر کے دین کی اساس میں سے ہیں، دین کی بنیادیں جن کے ذریعے سے رکھی گئیں. اور وہ جواب جناب علی مرتضیٰ کا اس انٹلیکچل ڈس آنیسٹی کی کمر توڑنے کے لیے کافی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ڈسپیوٹ تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو سفیان، تیرے دل سے ابھی تک تبلیغ کا وہ کینہ جو محمد اور میری طرف سے دل میں موجود ہے وہ ختم نہیں ہوا. کیا تو اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے سے مدینے کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگین کرنا چاہتا ہے؟ مجھے تیرے سواروں اور پیادوں کی کوئی ضرورت نہیں. ذرا اس خوبصورت جواب پر غور کیجیے. اگر یہ عہدہ سیاسی ہوتا تو اس سے اچھی اپرچونٹی کسی سیاستدان نے کسی دوسرے سیاستدان کو نہیں دی. اور اگر یہ دینی عہدہ تھا اور دینی عہدہ ہے تو ابو سفیان کا دین سے کیا واسطہ؟ اور علی مرتضیٰ اس دین کے لیے جس کی بنیادوں میں علی کی جان کا انفاق موجود ہے، کیسے ایک شاطر سیاستدان کے ہاتھوں اس دین کا سودا کر سکتے تھے؟ اللہ اکبر. وہ 25 سال جناب امیر نے جس خاموشی کے ساتھ وحدت ملت کے لیے گزارے، اور اس کے بعد وہ 5 سال جو بڑی تکلیف سے جناب علی تک پہنچے خلافت کے نام پر، اور پھر اس دور خلافت میں بھی کبھی انفاق آڑے آیا تو کبھی عدالت لوگوں کو پسند نہ آئی. کوئی بھی اس طریقے پر چلنا ہی نہیں چاہتا تھا جو طریقہ پیغمبر نے مدینے کی ریاست میں قائم کیا تھا. یہاں تک کہ وہ فتنہ جسے خارجیوں کا فتنہ کہتے ہیں، میرے دوستو، اگر علی ایک سیاسی عہدہ یا سیاسی مرتبے اور مقام کے آدمی ہوتے تو نہروان کی جنگ میں سیاست اور دین علیحدہ علیحدہ ہو گئی. کس سے لڑائی ہوئی تھی؟ جو نمازیں پڑھنے والے، تہجد گزار، روزہ رکھنے والے، اتنے روزوں پر روزے کہ ان کے پیٹ ان کی پیٹوں سے لگے ہوئے تھے، ان کے لباس
تقویٰ اور زہد کی نشانی تھے. ان کی داڑیاں بڑی ہوئی تھیں، ان کے سجدوں کے نشان ان کے پیشانیوں پر، ان کے پیروں کے گٹھوں پر پڑے ہوئے تھے. زبانیں ان کی تلاوت قرآن سے لبریز تھیں. اٹھتے بیٹھتے بات کا جواب آیا کہ قرآن سے دیا کرتے تھے. ایسے مسلمانوں کا کہ جنہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا ہی تلاوت قرآن کو بنا لیا ہو، سجدوں اور رکوع اور سجود کو قرار دے دیا ہو، ان سے سیاستدان نہیں لڑا کرتے اور نہ لڑ سکتے. ان سے فقط وہی لڑ سکتا ہے جس کا رشتہ قرآن کے ساتھ ہو، جس کا رشتہ حق کے ساتھ ہو، جس کا رشتہ دین کے ساتھ ہو، جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، جس کے لیے پیغمبر نے کہا ہو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، سارا کفر ایک طرف ہو جائے تو ایک علی واحد کل ایمان ان کے مقابلے پر کافی ہے. وہی صرف مقابلہ کر سکتا ہے. آج تک جناب علی مرتضیٰ کے اس مقابلے پر کسی نے ایک انگلی اٹھائی؟ کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر کوئی دھبا آ سکا؟ اور آپ نے خود نہج البلاغہ کا 92 نمبر کا خطبہ ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس فتنے کی آگ اور انٹینسٹی کو بھانپ لیا. یہ فقط ابو طالب کا ہی بیٹا تھا جس نے پوری قوت کے ساتھ اس فتنے کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں گاڑ دی، اس کی آنکھوں کو پھوڑ دیا، اور اس فتنے سے جو اسلام کی کمر کو ٹیڑھا کر رہا تھا اس فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کیا. یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہوتا، یہ فقط ان کا کام ہے جو پہلے روز سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے جھنڈے کو اٹھائے اٹھائے چلتے رہے. یہ فقط ان کا کام ہے کہ دین اور وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. یہ فقط ان کا کام ہے جو خدا کی توحید کو بچانے کے لیے کبھی نصران کے نصران عیسائیوں کے مقابلے پر پہنچتے ہیں، کبھی خیبر میں یہودیوں کے مقابلے پر پہنچتے ہیں، کبھی بدر و احد میں کافروں کے مقابلے پر پہنچتے ہیں. یہ سیاستدانوں کا شیبہ نہیں ہے. یہ جنگ نہروان کسی سیاستدان کے بس کی بات نہیں تھی. یہ فقط وہی لڑ سکتا تھا جس کا سینہ قرآن ہو، جس کی زبان قرآن ہو، جس کا دل قرآن ہو، جس کی پرورش قرآن اور پیغمبر ہو، جس کے کانوں نے وحی کی آواز سنی ہو. یہ فقط اسی کے بس کی بات تھی. بس عزیزو، 40 ہجری کا رمضان آ گیا. وہ سال علی کے جان کے انفاق سے جو ہجرت ہوئی، وہاں سے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو گننا شروع کیا. کہاں کہاں علی کو فراموش کر سکتے ہیں آپ؟ 40 سال ہو گئے تھے اس معاملے کو ہجرت کے. یعنی جب آپ نے ہجرت فرمائی اور پہلی بار تلوار نکال کر آپ کھڑے ہو گئے کفار کے سامنے، تو آپ کی عمر مبارک فقط 23 برس تھی. 40 ہجری کا رمضان آ گیا. بس یہ عجیب رمضان تھا، پیغمبر کے وعدے کا دن تھا، وعدے کا رمضان تھا. جب آپ بستر پر سوئے تو جب ہجرت تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، علی تم پر کوئی غلبہ نہیں حاصل کر سکتا. اور یہ بات تاریخ نے ثابت کی کہ علی پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکا. جب احد کے میدان سے واپس پلٹے اور زخموں سے چور چور تھے، 26 برس کی عمر تھی جناب علی مرتضیٰ کی، رسول کے جملے کانوں میں گونج رہے تھے، تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ نہج البلاغہ میں آپ کی وہ گفتگو موجود ہے. آپ نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے شہادت نہیں نصیب ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا بے شک ہوگی، شہادت تمہارے پیچھے پیچھے. اب شوق شہادت جناب علی مرتضیٰ کا عجیب تھا، لیکن ساتھ میں پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا کہ تم پر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکتا. 40 ہجری کا رمضان علی کے شوق شہادت کی تکمیل کا رمضان ہے. کوئی سامنے آ کر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. ہاں، ابن ملجم نے سجدے میں نمازی پر تلوار چلا دی. جیسے جیسے رمضان کی راتیں گزرتی جاتی تھیں،
میرے امام کے ایک بے چینی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا. جناب ام کلثوم ارشاد فرماتی ہیں کہ 19ویں رمضان کی رات میرے بابا میرے گھر میں مہمان تھے. یعنی میں نے بابا کے افطار کا اہتمام کیا ہوا تھا. کیا اہتمام تھا جناب علی مرتضیٰ کے افطار کا. بیٹی نے روٹی رکھی اور نمک رکھا, ایک دودھ کا پیالہ رکھ دیا کہ اب 63 برس کی عمر ہو چکی ہے. دسترخوان کو دیکھا اور فرمایا کہ کب تم نے اپنے باپ کو ایسی کیفیت میں دیکھا کہ اس کے دسترخوان پر 2 سالن ہوں. ایک اٹھا لو, 1 سالن اٹھا لو. جناب ام کلثوم نے چاہا کہ میں دودھ کا پیالہ اٹھا لوں, نمک اٹھا لوں. آپ نے روک دیا. آپ نے ارشاد فرمایا اس دودھ کے پیالے کو اٹھا لو. اللہ اکبر. وہ کریم امام, وہ دودھ کا پیالہ رکھ دیا گیا. اور جب ابن ملجم نے ضربت لگائی اور جب لوگ اسے پکڑ کر لائے, وہ ہانپ کانپ رہا تھا, تو آپ نے بیٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ دودھ کا پیالہ بھیج دو. یہ کریم ابن کریم ہیں, سخی ابن سخی ہیں. یہ ہے دین, وہ دین جو سلامتی کا نام ہے. بس بار بار نماز شب سے فارغ ہو کر علی صحن خانہ میں جاتے تھے, آسمان کی طرف دیکھتے تھے, پھر واپس اپنے کمرے میں آ جاتے تھے, پھر عبادت خدا میں مشغول ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا. بیٹی نے پوچھا, جناب ام کلثوم نے پوچھا, بابا آج آپ بہت بے چین ہیں. کہاں, خدا سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے. بس نبوت کے گھرانے کی بیٹی ہے, علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے دل کا چین ہے. سمجھ گئی ہے وہی شب ہے, یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ میرے نانا نے میرے بابا سے کیا تھا. اب جناب ام کلثوم ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے والد کی بے چینی. یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت قریب ہوا, آپ گھر سے باہر نکلنے لگے. بدخوں نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا, چیخنے لگی جیسے کہتی ہوں گی کہ آقا نہ جائیے. آپ نے دامن بدخوں سے چھڑایا اور بیٹی کو ان کی سفارش کی کہ اگر انہیں دانا پانی دے سکوں اچھی طرح تو اپنے پاس رکھنا, ورنہ انہیں آزاد کر دینا. صحن سے دروازے تک پہنچے, دروازے سے نکلنا ہی چاہتے تھے کہ زنجیر در کمر کے پٹکے میں اٹک گئی اور پٹکا کھل گیا. جیسے دروازہ کہہ رہا ہو مولا نہ جائیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں پٹکا پکڑا اور اپنی کمر پر باندھتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے علی, خدا سے ملاقات کے لیے اپنی کمر کو کس لے. اللہ اکبر. آپ مسجد کوفہ میں تشریف لائے, گلدستہ اذان پر گئے. آخری اذان علی ابن ابی طالب کی اہل کوفہ کی کانوں نے سنی. اس کے بعد گلدستہ اذان سے اتری اور الصلاۃ الصلاۃ کا نعرہ لگایا. صحن مسجد کوفہ میں ابن ملجم منہ کے بل سو رہا تھا. جھنجھوڑ کر اٹھایا, اٹھو الصلاۃ الصلاۃ. پھر 2 قدم آگے بڑھے اور پھر پلٹ کر آئے اور کہا کہ تو نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ بہت ہی دردناک ہے. کمال آپ ہمیشہ مجھ سے شکوک و شبہات کی نظر رکھتے ہیں مجھ پر. تو آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اگر تو چاہے تو وہ شے بتا دوں جو تو نے اپنے پیٹ کے نیچے چھپا رکھی. ہائے وہ زہر بھری تلوار. بس علی گلدستہ اذان پر آئے, اذان سے اترے اور نماز کی طرف متوجہ ہوئے. پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا. ستون مسجد کے پیچھے سے ابن ملجم نے
تکبیر کی آواز بلند کی اور تلوار کا وار علی کے سر پر کر دیا. آئے تکبیر پڑھ کر علی پر وار ہوا، تکبیریں پڑھ کر حسین پر وار ہوئے. جنہوں نے تکبیر سکھائی انہیں پر تکبیر کا ہتھیار استعمال ہو گیا. علی چکرا کر گر پڑے. امام حسن علیہ السلام نے نماز کو جلدی سے تمام کرایا، گھر سے کمبل منگایا، شہید کوفہ کو کمبل میں لٹایا گیا. گھر کی طرف بیٹے زخمی باپ کو لے جا رہے ہیں. صحن مسجد کوفہ میں پہنچے تو آپ نے حکم دیا اپنے فرزندوں کو، اے حسن حسین یہ کمبل زمین پر رکھ دو. کمبل زمین پر رکھ دیا. آپ نے اس شگافتہ سر، ہائے وہ زخمی سر اٹھایا اور خاک کوفہ پر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کیا. یہ مسجد سے جاتے ہوئے آخری سجدہ ہے علی کا. آسمان کی طرف دیکھا، ارشاد فرمایا پروردگار جب روز حشر تیری بارگاہ میں انبیاء اور اوصیاء جمع ہوں تو اس وقت تو گواہی دینا علی نے تیری اطاعت میں کوئی کمی نہیں کی. فَزَتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. بس گھر کی طرف لے آئے، دوستوں کو راستے سے رخصت کر دیا اس خیال سے کہ بیٹیاں کہیں باہر نہ نکل آئی ہوں. ہائے زینب اور ام کلثوم، آپ نے نانا کی رحلت بھی دیکھی، آپ نے زخمی ماں کا جنازہ بھی دیکھا. آج بابا زخمی ہو کر آ رہے ہیں. طبیب بلائے گئے، طبیبوں نے سر سے پگڑیاں اتار کر پھینک دیں. کہا یہ ابن ابی طالب وصیتیں کیجئے، وار اتنا کاری ہے، زہر نیچے تک اتر چکا ہے. بس وہ 3 دن جناب علی مرتضیٰ نے اس بستر مرض پر گزارے، اس میں بھی آواز دیتے رہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. جو آخری تلاوت قرآن آپ نے ارشاد فرمائی، سورہ احزاب کی آیات کی تلاوت کرتے رہے، اور آخری آیت جو آپ نے سورہ احزاب کی پڑھی، آنکھیں بند کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی رسالت کی، اس کے پیغام کی تبلیغ کے کام کو انجام دیتے، وہ یخشونہ، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ فقط اپنے اللہ سے خوف کھاتے ہیں. اور وکفی باللہ حسیبا، ان کا اللہ ان کے لیے کافی ہے. ایسی زندگی گزری علی کی، خوف سے ماورا، کسی سے نہ ڈرنے والے، حق کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہنے والے، انفاق کے لیے جان قربان کرنے والے، کسی حزن و ملال کا شکار نہ ہونے والے. بس وکفی باللہ حسیبا، ان کے لیے ان کا اللہ کافی ہے، ان کے لیے ان کا اللہ کافی ہے. بے شک علی
یا علی آپ کے لیے آپ کا اللہ ہی کافی ہے۔ بیٹوں کو وصیت کی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا، قبر کو پوشیدہ بنانا، وہ مقام بھی بتا دیا نجف اشرف کا جہاں آدم پیغمبر نے آپ کی قبر تیار کر رکھی تھی۔ یہ مقام ابو طالب علی ابن ابی طالب ہے۔ آدم پیغمبر نے علی کی قبر تیار کی، اور اسی قبر کے ساتھ علی کے آدم بھی مدفون ہے، نوح بھی مدفون ہے۔ کیسے ساتھی ہیں، خوبصورت ساتھی علی کے۔ آنکھیں کبھی کھولتے تھے اور کبھی غش میں آ جاتے تھے، کبھی آنکھیں کھولتے تھے گھر والوں کو دیکھتے تھے، کبھی آنکھیں بند کر لیتے تھے، یہاں تک کہ قبر وقت بہت قریب ہونے لگا۔ آپ نے سارے اہل خانہ کو جمع کیا، سب کے ہاتھ، سب کو نظر بھر کے دیکھا، سب پر پیار کی نگاہ ڈالی، سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا، سب کے ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آنکھوں کو بند کرنا تھا، ایک بی بی کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ آنکھیں کھول کر پوچھا کون روتا ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں، تو جواب ملا ام البنین رو رہی ہیں۔ پوچھا بی بی کیوں روتی ہو؟ کہا مولا مجھے لگتا ہے میرے عباس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ نے سب کے ہاتھ، سارے اہل خانہ کے ہاتھ امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیے، میرے بچے کا ہاتھ نہیں پکڑایا آپ نے، اس کے امام کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یہ عجیب سوال تھا جناب ام البنین کا۔ ہائے کیا گزری ہوگی علی مرتضیٰ پر، کیا گزری ہوگی۔ حلم در دست عباس دلاور، بشان علی در فوج پیمبر۔ بلاؤ میرے بیٹے کو، بلاؤ عباس کو، یہ اسی شان سے علی کا، اسی شان سے علم اٹھائے گا حسین کا، جس شان سے میں پیغمبر کا علم اٹھایا کرتا تھا۔ اٹھایا ہاتھ، جناب عباس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، بچے کے بازوں کو چوما، سینے سے لگایا، اور ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اور بیٹے سے اتنی وصیت کی کہ عباس یہ پیغمبر کا بیٹا ہے اور تم میرے بیٹے ہو، بس خیال رکھنا کہ تمہارے آقا ہیں، یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔